الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا اس باب کا مطلب یہ ہے، یعنی باب اماطۃ الاذی، یعنی ھذا باب فی بیان اجر اماطۃ الاذی. اور اماطہ یمیط اماطۃ کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، زائل کرنا، ہٹانا. اور اذی کے معنی ہوتا ہے تکلیف دہ چیز کو اذی کہا جاتا ہے. ہر وہ شے جس سے انسان کو تکلیف ہو، چاہے وہ نجاست ہو، گندگی ہو، یا کوئی اور شے ہو جس سے تکلیف ہو انسان کو، اس کو اذی کہتے ہیں، تکلیف دہ چیز. تو تکلیف دہ چیز کے ہٹانے، یعنی انسانوں سے، مسلمانوں سے، لوگوں سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اس کے بیان میں یہ باب ہے. اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً ایک روایت ذکر کیا ہے. کہتے ہیں وقال حمام، سند کو حذف کر دیا ہے اور یہاں سے حمام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے. یہ حمام ابن منبہ، وہاب ابن منبہ کے بھائی حمام ابن منبہ ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر معلقاً ذکر کیا ہے، لیکن کتاب الجہاد کے اندر اس کو امام بخاری رحمہ اللہ موصولاً لائے. کتاب الجہاد کے اندر اس حدیث کو موصولاً انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہاں اختصار کی وجہ سے اس حدیث کو انہوں نے یعنی معلقاً ذکر کیا ہے، سند کو حذف کر دیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیط الاذی عن الطریق صدقہ. تمیط، یہاں پر یعنی فعل مضارع تمیط الاذی، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ان کو مقدر مانا گیا ہے. ان مصدریہ جو ہوتا ہے، یعنی معنی کیا ہوگا؟ ان تمیط الاذی، ان تمیط الاذی عن الطریق صدقہ. معنی کیا ہوگا؟ یعنی اماطتک الاذی عن الطریق صدقہ. اماطتک، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب المظالم میں کیوں لائے ہیں؟ کتاب المظالم سے اس باب کا یا اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ کہ اگر کوئی شخص راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے تو یہ صدقہ ہے. یعنی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا گویا کہ ظلم کو ہٹا دیتا ہے. یہی تعلق ہے کتاب المظالم سے اس کا. یہ ظلم ہے، ہاں یہی تعلق ہے اس حدیث کا باب سے، یعنی کتاب المظالم سے اس کا تعلق جو ہے اس حدیث کا یا باب کا، کہ جس طرح سے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے یعنی لوگوں کے راستے سے کسی بھی تکلیف کو دور کر دینا، یہ باعث اجر ہے، یہ صدقہ ہے. یعنی صدقہ کا ثواب جانتے ہیں تو یہ صدقہ ہے ایک طرح سے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز رکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ صدقہ کیوں کہا گیا اس کو؟ کیسے یہ صدقہ ہے؟ راستے میں یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. کیسے صدقہ ہے یہ؟ ٹھیک، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس سے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن صدقہ کیسے ہے؟ اس کو صدقہ کیوں کہا گیا اس کو؟
نہیں تو اس کو صدقہ کا نام کیوں دیا گیا؟ جیسے کوئی شخص صدقہ جو کرتا ہے تو مثلا کوئی کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، دیتا ہے، ہم تو صدقہ ہی تو ہوتا ہے۔ متصدق جو ہوتا ہے، متصدق انسان کسی شخص کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ ہاں تو یہاں پر یہی معنی ہے، کیونکہ صدقہ کا معنی ہوتا ہے معنی الصدقۃ ایصال النفع الی المتصدق علیہ، کہ صدقہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو نفع پہنچانا۔ صدقہ کا معنی یہی ہے، جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، جس پر جو متصدق علیہ ہے، اس کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، صدقے سے یہی مقصود ہے۔ اور یہاں پر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر کے گویا کہ انسان لوگوں کو، مسلمانوں پر کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو امن، سلامتی فراہم کر رہا ہے کہ نہیں؟ ان کو امن عطا کر رہا ہے، سلامتی عطا کر رہا ہے، ان کو حفظ عطا کر رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے صدقہ ہے۔ اسی طرح سے یعنی صدقے کے اندر جو اصل معنی پایا جاتا ہے ایصال النفع الی المتصدق علیہ، جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو نفع پہنچانا، اس تک نفع پہنچانا، یہ مقصود ہوتا ہے صدقے سے۔ اب چاہے اس کو پیسہ دے کر کے، پانی پلا کر کے، کچھ کھلا کر کے، کپڑا دے کر کے، یا کوئی بھی چیز اس کو عطا کر کے، کسی بھی ذریعہ سے اس کو کیا کرنا، اس کی مدد کر کے اس کو نفع پہنچانا۔ صدقہ میں اصل یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو نفع پہنچے۔ تو یہاں پر جو آدمی ہے، اگر کوئی انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کے، مسلمانوں کے راستے سے خاص طور سے، یا کسی بھی انسان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص کیا ہے، ان کو حفظ، امن، سلامتی عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ سلامتی کا، امن کا اس نے ان پر صدقہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو کیا کرو؟ سلام کرو نہیں، خوشی کے ساتھ ملنا، اسے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ نہیں، ہاں، آدمی مسکراتے ہوئے کسی سے ملاقات کرے تو مسکرا کر کے ملے، اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ نہیں؟ کسی سے مسکراتے ہوئے ملنا، اللہ کے رسول نے اس کو صدقہ کہا ہے۔ مسلمان بھائی سے کوئی ملاقات کرے اور اس کو مسکراتے ہوئے، اس کا چہرہ یعنی ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اس سے ملے، ملاقات کرے، تو اس کو بھی صدقہ کہا گیا۔ یہ کیسے صدقہ ہے؟ نہیں، کیونکہ انسان جب کسی سے ہنستے مسکراتے یعنی ملاقات کرتا ہے تو گویا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ خوشی پہنچاتا ہے۔ ہاں، تو اس کے دل کو خوشی پہنچاتا ہے، اسے یعنی راحت ملتی ہے، ایک طرح سے خوش ہوتا ہے انسان۔ تو کسی بھائی کو اس طرح سے یعنی اس کو خوش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کو راحت پہنچانا ایک طرح سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ تو پھر راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یا سبب بننا اس کا، مثلاً آدمی سبب بنے راستے میں کیچڑ کے پھیلنے کا یا گندگی ڈالنے کا یا کوئی بھی چیز اس طرح سے، اس کے ذریعہ سے وہ سبب بنتا ہے، یا خود لے جا کر کے راستے میں ڈالتا ہے۔ مثلاً اپنا گھر ہے اور گھر کے سامنے اس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ یا نالی ہوتی ہے، نالی کھول دیتے ہیں، راستے میں پانی بہہ جاتا ہے اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارے گھر کا سامنا ہے، ایسا ہے ویسا ہے یہ، اور میرے گھر کے سامنے کی زمین ہے تو پھر میں چاہوں وہاں گندگی پھیلاؤں یا کچھ بھی کروں، یا لے جا کے وہاں گاڑی کھڑی کر دے رہا۔ اپنے گھر کے سامنے زمین ہے، راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا عام راستہ ہے، آدمی لے جا کے وہاں موٹر سائیکل کھڑی کر دیا ہے، ٹالی کھڑی کر دیا ہے، ٹریکٹر ٹالی ہے یا گاڑی کھڑی کر دیا ہے، جس سے جب بھی کوئی ادھر سے گزرتا ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یا ہر کوئی گزرتا ہے تو ادھر سے کیا ہے؟ برا بھلا کہتا ہے۔ اس طرح سے کرنا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح سے سبب بنتا ہے، کہیں پر تکلیف دہ چیز ہے، نالی بنوا دیتا ہے، راستہ ٹھیک کروا دیتا ہے، مثلا کہیں پر پانی جمع رہتا ہے، آدمی نے کیا اس طرح سے کہ اس کو
کچھ کر کے یعنی صاف کروا دیا یا صحیح کروا دیا، راستہ ٹھیک کر دیا تاکہ لوگوں کو اسے وہاں پر پریشانی نہ ہو. تو یہ ماتۃ الاذی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس کا مطلب یہ نہیں صرف کانٹا ہی ہے یا کوئی اور پتھر ہی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح سے وہاں پر لوگوں کو اس راستے میں یا اس جگہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے ان کو راحت پہنچانا، آرام پہنچانا کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے. چاہے راستے کو صحیح کرا کر کے، نالی وغیرہ لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں آ کر کے، ادھر سے گزرتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرا دینا، کانٹا وغیرہ پڑا ہے، کوئی اینٹ پتھر پڑا ہے جس سے کوئی گر سکتا ہے، کیلے وغیرہ کا چھلکا پڑا ہوا کوئی آ کے پھسل سکتا ہے، کوئی گندگی ہے، مثلا جیسا دیکھتے ہیں راستے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی جانور مر گیا ہے، ہوتا ہی نہیں راستے میں کوئی جانور مر گیا، کتا مر گیا، اب وہ ویسے پڑا رہتا ہے، لوگ دوسرے راستے سے چلے جائیں گے، وہاں سے ہٹ جائیں گے، لیکن یعنی اس کو کسی کو مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی طرح سے اس کو ہٹوا دیا جائے، صاف کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ، اس کو بھی کیا وہاں سے دور کر دینا، یہ صدقہ ہے، یہ اجر اور ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے مشائخ، کل کی جو باب ہے اس کے بعد والا جو باب ہے باب الغرفۃ والعلیۃ المشرفۃ وغیر المشرفۃ فی السطوح وغیرها، اس باب کو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کو پوچھنا ہو گزشتہ یعنی ابواب سے متعلق یا حدیث سے متعلق یا دروس میں کوئی اشکال ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال. راستے میں کیا کرتے ہیں؟ راستہ جام کر کے، اچھا راستہ جام کر کے جو یعنی حکومت سے کچھ طلب کرنا ہوتا ہے. ہاں تو اگر ایسا ہے راستہ جام کرنے سے اگر تمام لوگوں کی بھلائی ہے اس میں، ٹھیک ہے، راستہ جام کرنے کی وجہ سے آپ راستہ جام کر کے حکومت سے کچھ مطالبہ کرنا چاہتے، آپ کا کچھ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں، ان سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں حکومت سے، اور اس میں تمام لوگوں کی جو ادھر سے آنے جانے والے سارے لوگوں کا اس میں فائدہ، اس میں بھلائی ہے، تو پھر یہاں راجح گویا کہ یہی ہے راستہ روک دینا، کیونکہ اس میں سارے لوگوں کی بھلائی ہے. یعنی اس طرح سے گویا کہ حکومت پر اثر پڑے گا اور حکومت کیا کرے گی؟ پھر اس مطالبے کو پورا کرے گی. ہاں مطالبے کو پورا کرے گی. تو اگر اس طرح سے اس میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے، سب کا فائدہ ہے، تو سارے لوگوں کو اس میں ساتھ دینا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کچھ خاص لوگوں کا اپنا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعہ سے پورے قوم کو پریشان کیا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو یہ ظلم ہوگا. کسی خاص لوگوں کا ہاں اپنے مقصد کے لیے، اپنے ہدف کے لیے کوئی اس طرح سے کرتا ہے اور اس میں تمام لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس طرح سے کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر اس میں تمام لوگوں کی بھلائی ہے، ایسا نہ کرنے سے تمام لوگوں کا نقصان ہے، تو اس نقصان سے بڑا وہ نقصان ہے، لہذا یہ معمولی سا نقصان اٹھانا کیا ہے یہاں پر آسان ہے، لہذا وہاں پر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں اور کوئی سوال؟ ہاں تو پھر اگر وہی راستہ ہے صرف حاصل کرنے کا، اگر کوئی دوسرا راستہ ہے تو آدمی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے تمام لوگوں کو پریشان کیا جائے. راستہ روک کر کے تمام لوگوں کو پریشان کرنا، اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہو اور اس سے زیادہ نقصان ہو لوگوں کا. ہاں اگر وہی ایک راستہ، وہی ایک حل ہے، تو پھر وہاں پر لوگوں سے آدمی معذرت کرے اور پھر وہ طریقہ اپنائے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ہاں اچھا، نمبر صرف لکھنا ہے، نمبر نوٹ نہیں کیا ہوں، بس اس کو تو دیکھ لیا ہوں. ویسے نمبر انشاءاللہ کسی دن ورقے میں لکھ کر کے سب کا نام، نمبر 6-7 لوگوں کا ہی ہے، گروپ میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں آج اگر ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ ہاں اسی سے ہوگا انشاءاللہ.
کیونکہ کل ان لوگوں کا یعنی سابیہ والوں کا، فضیلت والوں کا اسی طرح سے ہوا ہے اختبار، صحیح مسلم کا اسے لیا ہوں، تو ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، آسانی رہتی ہے اس میں. اور اس میں صرف وہی غلط صحیح لکھنا نہیں رہے گا، کیوں لکھنا اگر دے دیا جائے گا تو لکھنا تو بڑا مشکل ہے کچھ لوگوں کے لیے. ٹائپنگ بہت سے لوگوں کو نہیں آتی ہے، جلدی ٹائپ نہیں کر پاتے ہیں. ہاں تو اس میں وقت محدد رہتا ہے، اسی وقت میں اگر یہاں سے ہم بند کر دیں گے، اگر اس کو جب تک ایکٹیو رہے گا وہ تب تک آپ جواب دے سکتے ہیں، اور جیسے اس کو انیکٹیو کریں گے فوراً وہ بلاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ سبمٹ نہیں کر پائیں گے. ہاں اس میں آسانی ہے انشاءاللہ، لیکن ابھی اس میں بہت ساری چیز. ہاں سب کے لیے آسانی ہے، کاپی چیک کرنا سب کچھ اس میں آسانی ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں رہتا ہے. ہاں کیا چیز؟ ہاں تو ابھی تو کہاں زیادہ بخاری کا ہوا، صرف اس کا ہوا ہے یعنی مقدمہ کے ایک طرح سے، اور احادیث کے بارے میں تو کچھ ابھی ہوا ہی نہیں ہے. اور مذکرے کا جو امتحان ہوا ہے کئی کلاسوں میں لیا ہوں تو اس میں سے آسانی ہے، نہیں جو بھی امتحان لے گا آسانی سے مذکرہ سامنے رکھ کر کے امتحان دیا جا سکتا ہے، آرام سے لکھ سکتے ہیں. لیکن احادیث میں مشکل ہوگا ڈھونڈنا، کہ اگر حدیث میں یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی دیکھ کر کے چاہے جیسے اختبار دیں، آسانی ہے. اور اس کے بعد کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ کوئی چیز آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے دے دیا جائے گا، اس میں اسی طرح سے گوگل فارم کے ذریعے سے آپ اس کو لکھ کر کے اس پہ جس طرح سے بھی ہو وقت دیا جائے گا آپ کو 1 دن کے اندر، ٹھیک ہے، گویا کہ 24 گھنٹے کے اندر پورا آپ لکھ کر کے وہ جواب آپ دیجئے. سوالات رہیں گے اس میں، آپ کو لکھنا رہے گا، 1 لائن 2 لائن 3 لائن جو بھی جواب لکھنا رہے آپ کو لکھنا رہے گا. آپ تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے جیسے بھی آپ جہاں سے بھی آپ کو صحیح جواب لکھنا رہے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں کتاب ہی سے رہے گا، لیکن اس میں مشکل یہ رہے گا کہ اگر آپ نے کاپی میں نوٹ کیا ہے اور تیاری کی ہے اچھی طرح سے، جانتے ہیں کہاں کہاں کیا لکھا ہوا، تب تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ لکھنا ایسے آسان تھوڑی ہے. کسی چیز کے متعلق دے دیا جائے کہ اس چیز کے متعلق آپ لکھیے، تو پورا مسئلہ جو ہے اس میں ایک بحث کی طرح سے اس کو لکھنا رہے گا. کیسا امتحان؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر پڑھائی ایسے چلتی رہی تو پھر وہ بھی آن لائن ہی ہوگا. آف لائن کیسے ہوگا؟ جب آف لائن پڑھائی نہیں ہوگی تو اسی طرح سے ہوگا. ہاں تو مدرسے کھول سکتے ہیں، لیکن ہاسٹل والا شاید وہی مسئلہ ہے. ہاسٹل بھی کھول سکتے ہیں، اب کس طرح سے اس میں پابندی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کھلے 1 آدھ مہینے کے اندر، کیونکہ بھی اچانک ہاسٹل کھولنا مشکل کام ہے. اور یہ عربی مدارس میں ہاسٹل ہی سے پڑھائی ہوتی ہے، ہاسٹل ہی میں رہتے ہیں طلبہ. تو مشکل ابھی یہی ہے کہ اگر ہاسٹل کھول دیتے ہیں، کوئی بات ہو جائے، خالی کسی ایک طالب علم کچھ ہو جائے اور پورے سب کو چیکنگ میں ڈال دیا جائے، کوارنٹائن میں اٹھا کے پہنچا دیا جائے، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہاں کس کو پہنچا دیں گے کچھ پتہ رہے گا، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا پھر. اور ان کو کیا ہے، ذرا سی یعنی آ کے چیکنگ کیے کہ ہاں آپ کے یہاں یہ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، یہ چیز ہونا چاہیے تھا، ایسے بچوں کو پڑھنا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے، سب بہت ساری پریشانیاں، کچھ بھی الزام لگا کر کے اور کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں. تو لہٰذا ابھی مطلب جلدی کرنا مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے. تھوڑا سا ابھی دیکھا جائے، دھیرے دھیرے جب ہوگا تو پھر جب حالات سب بالکل مدرسے کھلنے لگیں گے، دھیرے دھیرے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ کھولا جائے گا. ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جو بچے آ جا کے پڑھتے ہیں، آ جا کے پڑھ سکتے ہوں، قریب کے ہوں وہ کلاس میں آئیں، اور پھر اس کا ویڈیو بھی بنتا رہے. جو دور کے نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ اپنا ان کے لیے ویڈیو بھیج دیا جائے، اور جو
قریب کے ہیں وہ آ جا کے پڑھیں. اسی طرح سے اگر دور کے بھی کچھ لوگ ہیں اور قریب آ کر کے کہیں رہ کر کے اپنا پڑھ سکتے ہیں, سکونت اختیار کر کے کہیں مطلب اپنا خود سے اپنا انتظام کر کے کہیں رہیں اور وہاں سے پھر آ کر کے پڑھ کے چلا جائے تو ایسا ممکن ہے. لیکن ہاسٹل والا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے مشائخ, پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے. السلام علیکم.